ہمارے معاشرے کا اصل مسئلہ معاشی نہیں بلکہ اخلاقی ہے۔ بد اخلاق اور بد دیانت شخص پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، حسن اخلاق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاقیات بہتر ہو جائیں تو معاشرتی مسائل حل ہو جائیں اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ لہذا علم دین ضرور حاصل کریں، کیونکہ علم دین سیکھنے سے ایمان پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ دل گناہوں سے دور اور نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اخلاق سنورتے ہیں، یاد رکھیں جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ اللہ کی رحمت سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوگا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع سے رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوا۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے امامت شریف سجانے کے فضائل پر سنت و بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو امامت شریف سجانے اور 3 اگست کو نشتر پارک میں استقبال ماہ ربیع الاول کے سلسلے میں ہونے والے اجتماع میں شرکت کرنے اور جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا کا کہنا تھا کہ میرے نبی، امام والے نبی، زلفوں والے نبی، ریش اطہر والے نبی اور پیارے پیارے کرتے والے نبی، مسواک استعمال کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امامہ باندھے اسے ہر پیچ کے بدلے ایک نیکی عطا ہوگی۔ جب دوبارہ پہننے کے ارادے سے اتارے تو ہر پیچ کھولنے میں ایک ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا امامہ باندھنے والے مسلمان کو اپنے سر پر باندھے جانے والے ہر پیچ کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ قیامت کے روز سورج چاند کی روشنی نہیں ہوگی، ایمان کی یا اچھے اعمال کی روشنی ہوگی۔ امامہ باندھنے والوں کو امامہ باندھنے کی برکت سے قیامت کے اندھیرے میں نور مصطفیٰ کے صدقے میں نور عطا کیا جائے گا۔ سنت و بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری نے دعا کروائی۔ کس کو بتائیں؟ بعض مسائل تو ایسے ہیں بتانے جیسے بھی، زبان پہ لانے جیسے بھی نہیں، مگر تو جانتا ہے تیرا بندہ کس مشکل میں ہے، کس آفت میں ہے۔ اے اللہ دعا میں شامل جتنے بھی تیرے بندے ہیں، تیری بندیاں ہیں، مولا گھروں کے مسائل حل فرما دے، معاشرتی مسائل حل فرما دے، کاروباری مسائل حل فرما دے۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ توار اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کے ہفتہ وار اجتماع میں امام شریف کے فضائل کے بارے میں سنا، بہت پر اثر بیان تھا۔ 3 اگست کو نشتر پارک میں ہونے والے اجتماع میں خود بھی آئیں گے اور دوستوں کو بھی لائیں گے۔ ماشاءاللہ بہت پر اثر بیان تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا امام کے فضائل کے حوالے سے،
اور ترغیب دلائی انہوں نے امامہ کے فضائل کے حوالے سے کہ امامہ پہن کے نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کے حوالے سے کتنی فضیلتیں ہیں. تو انشاءاللہ میں نے بھی نیت کر لی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی نیت کرواؤں. استقبال ربیع الاول شریف کے حوالے سے ایک خصوصی نشتر پارک میں ایک اجتماع کرنی جا رہی ہے. تو اس میں انشاءاللہ نگران شورا ہمارے حاجی عمران طاری صاحب خصوصی بیان فرمائیں گے. تو اس میں انشاءاللہ خود بھی شرکت فرمائیں گے اور اسلامی بھائیوں کو بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم، دعوت اسلامی دنیا کے مختلف ممالک میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے. لہذا دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کر کے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں. فیضان مدینہ کراچی کے علاوہ کراچی کے مختلف علاقوں کی مساجد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں قائم فیضان مدینہ اور مساجد میں بھی ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے. سنت و بھرے اجتماعات میں درود پاک پڑھے گئے، ذکر اللہ ہوا، رکعت انگیز دعائیں بھی ہوئی، صلاۃ و سلام بھی پڑھے گئے اور اس کے بعد عاشقان رسول کے سروں پر امام شریف بھی سجائے گئے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے. جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا ہے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے. چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے، چور ڈاکو اور شرابی جو تھے تائب ہو گئے. ہم تھے عاصی مومن کامل بنایا گئے ہمیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. سری لنکا سے آپ کو خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ کولمبو میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع اور کولمبو کی ہی جامع مسجد فیضان رمضان میں نماز جمعہ سے پہلے رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرے بیانات کیے، جبکہ کولمبو میں ہی ڈپارٹمنٹ آف مسلم ریلیجیس اینڈ کلچر افیئرز کے ممبر مفتی مصطفیٰ رضا قادری مصباحی مدظل العالی سے ملاقات کے دوران مختلف امور پر گفتگو ہوئی. تفصیلات محمد انس اتاری کی اس رپورٹ میں. سری لنکا کی سٹی کولمبو میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع منعقد ہوا، جس میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا، جس کا مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا گیا. اور پھر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پڑھائے جانے والے درود پاک پڑھائے گئے، جس کے بعد ذکر اللہ ہوا اور دعا کی گئی، جبکہ شرکاء اسلامی بھائیوں نے رکن شورا کے ہمراہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا. دوسرے موقع پر کولمبو کے علاقے دہی والا میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم جمعہ مسجد فیضان رمضان میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، جس کا مبلغ دعوت اسلامی نے مقامی زبان میں خلاصہ بھی بتایا. ادھر کولمبو میں ہی رکن شورا کے ڈپارٹمنٹ آف مسلم ریلیجیز اینڈ کلچر افیئرز کے ممبر مفتی مصطفیٰ رضا قادری مصباحی مدظل العالی سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. خبر دیتے ہیں آپ کو بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات کے حوالے سے، جس میں شریک عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور ذکر کے ساتھ ساتھ صلاۃ و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. مزید اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے شہروں ڈھاکہ، کمیلا، خلشی اور منشی گنج میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی
سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہوئے، جبکہ تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول کے بعد رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری سمیت دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے۔ دوران اجتماع 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے سمیت دیگر نیک اعمال کرنے و قافلوں میں سفر کرنے اور دیگر دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا شرکاء کو ذہن دیا گیا۔ نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ اسلامی زندہ باد، رب کی محبت نبی کی سنت تیری ہے روداد۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ دکھاتے ہیں مناظر آپ کو دنیا کے مختلف کنٹریز سے، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبات کے عاشقان رسول کے درمیان مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی و مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق من ألوذ به، يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم۔ ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب پائیے۔ ولایت کا آفتاب، علم و عرفان کا روشن چراغ، جس کی نگاہ فیض سے بر صغیر میں دین متین کی روشنی پھیلی، عظیم روحانی شخصیت مبلغ اسلام حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور خدمات کے مبارک سفر پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء شیخ الاسلام غوث زمانہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ 27 رمضان شریف 566 ہجری مطابق 3 جون 1171 عیسوی کو کوٹ کروڑ ضلع مظفر گڑھ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ صحابی رسول حضرت سیدنا حبار بن اسود ہاشمی قرشی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ یا بہاؤالدین زکریا ملتانی، علم ظاہر و باطن کے لیے آپ نے خراساں، بخارا، حجاز مقدسہ کا سفر کیا۔ بغداد میں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و تربیت حاصل کی، پھر ملتان آ کر اصلاح امت، نیکی کی دعوت اور تربیت مبلغین کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے تربیت یافتہ مبلغین نے افغانستان، چین، انڈونیشیا اور دیگر علاقوں میں اسلام کی روشنی پہنچائی۔ الحمدللہ الکریم، آج دعوت اسلامی اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہے، جس کے 80 سے زائد شعبہ جات دین متین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ حضرت
بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ 7 سفر 661 ہجری مطابق 21 دسمبر 1262 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ خیرپور میرس سندھ میں ڈی ای او آفس میں شعبہ تعلیم کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے عاشقان رسول کو سنتوں پر عمل کرنے اور اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دلوانے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے تحت سندھ کے شہر خیرپور میرس میں قائم ڈی ای او آفس میں ایک سیشن ہوا، جس میں اسسٹنٹ ڈی ای اوز، پروفیسرز، ٹیچرز اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنتوں بھرا بیان کرتے ہوئے عاشقان رسول کو دین اسلام پر چلنے، دین کو سیکھنے اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھانے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف کروایا اور شرکاء کو 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانے اور اپنے اپنے اسکول اور کالجز میں اسے منانے کی ترغیب دلائی۔ بعد میں رکن شورا نے ڈی ای او آفس میں پروفیسرز، ٹیچرز کے ہمراہ شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے، دعا بھی کروائی۔ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے سانگڑ پریس کلب میں صحافیوں اور چیئرمین بلدیہ سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کی بین الاقوامی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا۔ دوسری جانب فیضان میلاد جامع مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ دیکھتے ہیں عادل مغل کی یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اطہر اتاری نے سانگڑ پریس کلب کا دورہ کیا، جہاں انہیں پریس کلب کے عہدیداران نے خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر سینئر صحافی صغیر راجپوت، منور شاہین، عادل مغل، آصف رضا وہ دیگر موجود تھے۔ رکن شورا نے صحافیوں کو دعوت اسلامی کی دینی و فلاحی خدمات سے آگاہ کیا، نیز FGRF کے تحت ملک بھر میں ہونے والی شجرکاری کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں اس کار خیر میں حصہ لینے کا ذہن دیتے ہوئے انہیں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دی، جس پر صحافیوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ چیئرمین بلدیہ سانگڑ راشد اسلام مغل سے بھی ملاقات کی اور انہیں بھی دعوت اسلامی کے عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی کاموں سے آگاہ کیا اور سانگڑ میں 1500واں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے حوالے سے ذہن دیا، جس پر انہوں نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ رکن شورا نے اپنے سانگڑ دورے کے دوران امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان کے مطابق فیضان میلاد جامع مسجد کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ حاجی محمد اطہر اتاری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی یہ عظیم پیش رفت سانگڑ میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ آخر میں رکن شورا نے دعا خیر بھی کی۔ شجرکاری مہم کے سلسلے میں FGRF کے تحت گوہد پور ٹاؤن سیالکوٹ پنجاب کی مختلف سڑکوں پر پودے لگائے گئے، جس میں رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری، سرکاری افسران اور دیگر شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں FGRF کے تحت شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری کے ہمراہ شجرکاری مہم میں DSP ٹریفک پولیس سیالکوٹ مبشر عادل، SHO تھانہ مراد پور اعجاز شاہی، DGP HA مظفر مختار، ریسکیو اہلکار سمیت دیگر سرکاری شخصیات نے بھی حصہ لیا۔ اس موقع پر گوہد پور ٹاؤن میں قائم جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کے سامنے مین روڈ پر FGRF کے تحت شجرکاری کی آگاہی کے حوالے سے کیمپ بھی لگایا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے کیمپ کا وزٹ کیا اور شرکاء کو شجرکاری کی اہمیت بھی بتائی، جس کے بعد رکن شورا نے شخصیات کے ہمراہ پودے لگائے اور دعا بھی کروائی۔ آؤ مل کر پودے لگائیں، نیکی کمائیں، خلد میں جائیں۔ شخصیات نے اتنی اچھی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کے جو یہاں پہ لوگ ہیں اتنے زیادہ فعال ہیں، اتنے ایکٹیو ہیں پلانٹیشن کو لے کے، میں اور بھی ڈسٹرکٹس میں رہا ہوں، مجھے کہیں پہ بھی اتنے مستعد اور اتنے فعال لوگ جو ہے پلانٹیشن کے حوالے سے، پودوں سے محبت کے حوالے سے مجھے نظر نہیں آئے۔ ضرور اس سعادت میں حصہ لیں اور جتنا پاسبل ہو سکے اتنے پودے لگائیں، یہ ہمارے ماحول کی ضرورت بھی ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہے۔ بہت اچھا انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، تو میں سب سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ سارے دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اس کار خیر میں۔ اس حوالے سے رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، آپ سب ہمت کیجئے، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں جشن ولادت کے موقع پر اور جشن آزادی ہمارے ملک کا، اس کے موقع پر ہم نے انشاءاللہ الکریم خوب پلانٹیشن کرنی ہے، پودے لگانے ہیں، اور FGRF کا نعرہ ہے پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، ناظم الامور انڈونیشیا اور دیگر شخصیات کی فیضان مدینہ اسلام آباد میں حاضری ہوئی، جہاں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ اور دیگر نے انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا۔ اس موقع پر مہمانوں نے پودے لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ بھی لیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں قائم دعوت اسلامی کے
کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، انڈونیشیا کے پاکستان میں ناظم الامور رحمت ہنڈیارتا اور دیگر شخصیات کی حاضری ہوئی۔ انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا اور عالمی سطح پر ہونے والے دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے آگاہی دی اور فیضان مدینہ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ بھی کروایا، جس پر شاہد خاقان عباسی اور رحمت ہنڈیارتا نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی خدمات کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ FGRF کے تحت یہ ٹری پلانٹیشن کی ڈرائیو ہے جو اللہ کے کرم سے ہر سال ہوتی ہے، اور یہی آج نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی ضرورت ہے کہ ہم پلانٹیشن کریں اور جو کلائمیٹ کے ایشوز ہیں، جو انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں، ان پر قابو پا سکیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہاں مقصد صرف پودے لگانا نہیں ہے بلکہ ان کی نشو و نما کرنا ہے اور ان کو ایک مکمل درخت میں تک ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دعوت اسلامی کے تعاون سے FGRF کے تحت جو یہ اسکیم ہے یہ انشاءاللہ بڑھے گی اور کامیاب ہوگی۔ The Embassy of the Republic of Indonesia in Pakistan highly values the noble efforts have done by Dawat Islami, and the environment is big concern for the world, from the world right now, including Indonesia and Pakistan, and we at the embassy always happy and ready to work together with Dawat Islami in Pakistan to advance any efforts in protecting the environment. So good luck Dawat Islami. بعد میں رکن شورا نے سابق وزیر اعظم، ناظم الامور انڈونیشیا اور دیگر کے ہمراہ شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودے لگائے اور دعا بھی کروائی۔ آخر میں رکن شورا حاجی محمد امین اتاری قافلہ نے مہمانوں کو مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اور رسائل تحفے میں بھی پیش کیے۔ نیکی کی دھومیں مچانا ہے، سنتوں کو پھیلانا ہے، 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منانا ہے۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے تحت ماہ ربیع الاول شریف کی دھوم مچانے کے لیے تیاریاں اور دعوت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے اسلامی بھائیوں نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری پلاننگ میپکو ملتان محمد رفیق کمل سے ملاقات کی اور انہیں بھی اس میں بھرپور شرکت کرنے اور اپنے ادارے میں محفل میلاد سجانے کی دعوت دی، جس پر انہوں نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ خوش آئند بات ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت قریب پہنچا ہے، تو اس خوشی میں انشاءاللہ العزیز میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے دفتر کو بھی سجاؤں گا، اپنے گھر کو بھی سجاؤں گا، اور آپ سارے اسلام بھائیوں کو، دوستوں کو بھی میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بھی اس بہت ہی خوش آئند جشن ولادت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے دفاتر کو سجائیں، اپنے علاقے کو سجائیں۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کے تحت ملتان میں 2 دن کے سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ سیشن کے دوران شعبے کے رکن عالمی مشاورت اور پاک سطح اسلامی بہن نے اہم نکات پر گفتگو کی اور آئندہ کے لیے اہداف بھی دیے گئے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کے تحت مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے علاقے شاہ رکن عالم کالونی میں قائم فیضان صحابیات میں 2 دن کے سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کی ملک بھر سے صوبہ، سٹی، ڈویژن سطح کی اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ گرلز کی عالمی مشاورت اور پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے سالانہ امتحانات میں 100% کامیابی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی اور شعبے کی حالیہ کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کے اہداف بھی دیے۔ سیشن میں رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے آن لائن بیان کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کی شعبے کے تحت دینی کاموں کو مزید احسن انداز سے آگے بڑھانے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، 1500واں جشن ولادت منائیں گے۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 1 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ
1500वां जश्न विलादत की तैयारी के सिलसिले में और इस्तकबाल सुबह बहारा के सिलसिले में इस्तकबाल जश्न विलादत के सिलसिले में ये इज्तिमा होने जा रहा है 3 अगस्त 2025 को बरोज इतवार। ये है असल इज्तिमा मिलाद।